أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مصر کے عام بازاروں کے اندر اور گھرانوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام انتہائی پاک دامن ہے، اور اس کو بہلانے پھسلانے والی خاتون جو اگرچہ دنیا کے اندر بطور ایک ظاہری منصب بہت بڑا اس پر فائز ہے، لیکن در حقیقت اس کا بہت بڑا کردار حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کشی کے اندر ہے۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی یہ عزیز مصر جس کا نام زلیخا ہے، اس نے عورتوں کی مجلس تیار کی، دعوت میں بلایا، اور وہاں پر اس بات پر مہر لگائی کہ دیکھو جس طریقے سے تم نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی اور تم بھی اس کے جال میں پھنسنے لگی، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اور اس دوران زلیخا نے یہ کہا کہ اب بھی اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی تو میں اس کو جیل کے اندر ڈال دوں گی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اب میرے پاس یا تو دو ہی راستے ہیں، یا تو میں گناہ میں پڑ جاؤں یا جیل میں چلا جاؤں، تو جیل میرے لیے زیادہ محبوب ہے، اور اے اللہ اگر تو نے مجھ سے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں کے اندر میرا شمار ہو جائے گا۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور جو ان عورتوں کا مکر و فریب تھا ہم نے دور کر دیا، ختم کر دیا۔ فاستجاب له ربه، ان کی دعا قبول کی، حضرت یوسف کی دعا قبول کی، ربه حضرت یوسف کے رب نے، فصرف عنہ اللہ نے پھیر دی حضرت یوسف سے، کیدہن ان عورتوں کا مکر و فریب، انہ هو السمیع العلیم بلا شبہ وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم پھر ظاہر ہو گئی ان پر، من بعد ما رأوا الآیات جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لی، لیسجننہ کہ وہ حضرت یوسف کو جیل میں ضرور بضرور ڈالیں گے، حتی حین ایک زمانے تک۔ کیا نشانیاں دیکھی تھی؟ نشانیاں یہ دیکھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کتنی عروج کے اوپر ہے، اور یہ بھی دیکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے ایک قمیص کی نشانی جس کو گواہی دینے والا ایک نو عمر بچہ بھی نہیں بلکہ گود میں کھیلتا بچہ تھا، اللہ نے اس کی زبان کو قوت گویائی دی۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کو علم ہو گیا کہ اب ہم حضرت یوسف کو راہ راست سے ہٹا نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا اب ہم اس کو جیل کے اندر ڈالیں گے، حتی حین ایک زمانے تک۔ فاستجاب له ربه حضرت یوسف کی دعا قبول کی ان کے رب نے، فصرف عنہ کیدہن سو اللہ نے پھیر دی ان سے ان کی تدبیر، انہ هو السمیع العلیم بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم پھر ظاہر ہو گئی ان پر، من بعد ما رأوا الآیات جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لی، لیسجننہ کہ حضرت یوسف کو وہ جیل میں ڈالیں گے، حتی حین ایک زمانے تک۔ اب جب اللہ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اسباب ایسے شخص کی رہائی اور خلاصی کے اندر لگا دیتا ہے۔ بظاہر دروازے سارے بند ہوں، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو پھر دروازے کبھی یکایک کھل جاتے ہیں جس سے معجزات اور کرامات ظہور ہوتی ہیں، اور کبھی اللہ اسباب ایسے بنا دیتا ہے کہ جس سے خلاصی اور رہائی کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی ہوا۔ جیل کے اندر حضرت یوسف کی نیکی کا چرچا عروج کے اوپر تھا۔ حضرت یوسف ہر کسی کی دامنگیری کرتے، کوئی شخص تکلیف میں ہوتا اس کی غمخواری کرتے، بیمار ہوتا عیادت کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، تو لوگوں کے درمیان ان کی محبت، ان کی رافت و شفقت اور ان کی ایثار و ہمدردی کا چرچا ہو گیا تھا۔ اس دوران جیل کے اندر دو شخص داخل ہوئے۔ ان دو شخصوں میں سے ایک شخص اس زمانے کے جو بادشاہ تھا، جس کا نام میں نے آپ کو پہلے ریان ابن ولید بتایا تھا، اس کا ساقی تھا، یعنی ان کو شراب پلانے والا۔ اس زمانے میں شراب پلانا یا تو جائز تھا یا بعد میں منسوخ ہوا۔ اور دوسرا شخص اس بادشاہ کا باورچی تھا۔
ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے کے اندر زہر ملایا ہے اور بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ الزام لگا تو عدالت کے اندر تحقیقات ہوئی اور ابھی تک نتیجہ نکلا نہیں تھا کہ ان کے بارے میں یہ بات ہو گئی کہ جب تک اس کا نتیجہ نہیں آتا، فیصلہ نہیں آتا، ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ جیل کے اندر یہ دونوں شخص بھی داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی یہاں پر دھاک بٹھا چکے ہیں، ہر شخص کی زبان کے اوپر ان کے علم و عمل اور ان کی حکمت اور دانائی کا چرچا ہے، اور ظاہری حلیے سے بھی لگا، پھر رات کی عبادت اور رات کا اللہ سے ان سے گریہ وزاری کرنا، الہا وزاری کرنا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کو لگا کہ حضرت یوسف دیکھنے کے اندر بھی اور حقیقت کے اندر انتہائی نیکوکار آدمی۔ اب جب ان کو لگا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور ان کو اپنا کہا کہ ایک خواب ہم دونوں نے دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یعنی جو بادشاہ کو ساقی تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انگور کو نچوڑا جاتا ہے تو اس سے شراب بنتی ہے۔ اور دوسرا شخص جو باورچی تھا، اس نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے، اس کے اندر روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے آ کر روٹیوں میں سے کچھ کھا رہے ہیں۔ اب یہ خواب حقیقت میں دیکھا تھا یا ان کی بزرگی کو جانچ پڑتال کرنی تھی، اس کا ذکر میں آپ سے انشاءاللہ اگلی آیتوں کے اندر کروں گا، لیکن انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمیں اس کی تعبیر دیجیے، اور ظاہری طور پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نیکوکار بندے ہیں تو آپ ہمیں اس کی تعبیر جلد از جلد بتا دیں۔ اسی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، وَدَخَلَ، اور آئے، داخل ہوئے، مَعَهُ، حضرت یوسف کے ساتھ، السجن، جیل کے اندر، فتیانی، دو جوان، قال احدہما، ان میں سے ایک کہنے لگا، انی ارانی، میں نے خواب دیکھتا ہوں، اعصر، میں نچوڑ رہا ہوں، خمرت، شراب کو، وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں خواب دیکھ رہا ہوں، احمل، اٹھاتا ہوں، فوق راسی، اپنے سر کے اوپر، خبزن، روٹی، تاکل الطیر، کھاتے ہیں پرندے، منہو، اس روٹی میں سے، انا نراکا، بلا شبہ یوسف ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے، نبئنا، ہمیں بتا دیجئے، بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر، انا نراکا، بلا شبہ ہم آپ کو گردانتے ہیں، دیکھتے ہیں، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ، اور داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، السجن، جیل کے اندر، فتیانی، دو نوجوان، جن میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا۔ قال احدہما، ان میں سے ایک کہنے لگا، انی ارانی، میں خواب میں دیکھتا ہوں، اعصر، نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب، وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں خواب دیکھتا ہوں، احمل فوق راسی، میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر، خبزن، روٹیاں، تاکل الطیر من، اور حال یہ ہے کہ پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، نبینا بتاویلی، ہمیں اس خواب کی تفسیر بتائیے، تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسبین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکوکاروں میں سے۔ احسان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قرآن مجید میں محسنین، احسان کا تذکرہ جب آتا ہے وہاں پر نیکوکار کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر پہلے اپنا علمی کمال دکھایا کہ جب تک سامنے والے کے دل کے اندر علمی کمال مخاطب کا موجود نہیں ہوگا، بات سمجھنا اور اس کو ماننا مشکل ہو جائے گا۔ جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ بھئی فلانا شخص عالم فاضل ہے تو اس کی بات، سنی ہوئی بات دل پر اثر بھی کرتی ہے، اس کی بات کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ سامنے والا تو ہماری طرح کا آدمی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بات سنوں کیوں؟ تو بعض اوقات ایسے موقع کے اوپر اپنی علمی دھاک بٹھانا یہ کوئی منصب کے خلاف نہیں ہے۔ اسے موقع کے اوپر حضرت یوسف نے پہلے ان کے اوپر اپنے اس کمال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو تم کھانا کھاتے ہو نا، ابھی تو تمہارا کھانا تمہارے پاس آئے گا نہیں،
میں تمہیں اس سے پہلے فوراً سے اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، اور جب خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا کوئی ذاتی فیض ہے، یہ کوئی میرا ذاتی کارنامہ ہے، یہ انبیاء ہے۔ انبیاء اپنے ہر اچھے کام، اپنے ہر خیر کے کام کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ ہمارے یہاں تو تھوڑا سا کوئی بندہ نیکی کا کام کر لے تو فوراً میں بن جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ انبیاء اپنے ہر نیکی کے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو خواب کی تعبیر میں دے رہا ہوں، یاد رکھنا یہ میرے رب نے مجھے سکھائی۔ اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ فوراً خواب کی تعبیر بتا دی، نہیں، خواب کی تعبیر سے پہلے دعوت و تبلیغ کا وظیفہ اور فریضہ سر انجام دیا، کیونکہ سامنے والے یہ دو نوجوان اپنے مقصد کی بات پوچھنے آئے ہیں، اور خواب کی تعبیر حضرت یوسف کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف فوراً بتا سکتے ہیں، لیکن حضرت یوسف فوراً بتا نہیں رہے، بلکہ اس سے پہلے تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے پہلے دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اس سے پہلے میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ میں جس مذہب کو چھوڑ کر آیا ہوں وہ مذہب ایسا ہے، اور جس مذہب کا میں پیروکار ہوں یہ صرف میرا نہیں ہے، یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم، میرے دادا حضرت اسحاق اور میرے والد حضرت یعقوب کا مذہب ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم تمہاری طرح، جس طرح تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس معاملے کے اندر ناشکر ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر جیل کے ان دو جوانوں کے بجائے سب کو جمع کیا اور کہا کہ جیل والوں ذرا یہ بتاؤ، اپنی عقل کا گھوڑا بھی دوڑاؤ، کچھ لاجک کا بھی استعمال کرو، اور یہ بتاؤ کہ اتنے سارے رب ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ایک اکیلا اللہ جو واحد و قہار ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اور جو تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، ذرا اپنی عقل سے سوچو تو صحیح، اس کے تو نام بھی تم نے خود رکھے ہیں، اس کو تو گھڑنے والے بھی تم خود ہو، اور تم کیا، تمہارے آباء و اجدادوں نے اس کے نام رکھے، اس کو گھڑنے والے تم خود ہو، اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کی اس علم کے بحاف کے اوپر تم یہ بات کرتے ہو کہ بھئی یہ بارش والا خدا ہے، یہ روزی والا خدا ہے، یہ صحت والا خدا ہے، کوئی علم ہی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ ہو، اور یہی اس کا قائم رہنے والا دین ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت سر انجام دیا، اور دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا، لا یاتیکما طعام، تم دونوں کے پاس کھانا نہیں آئے گا، ترزقانہ، جو تم کو دیا جاتا ہے، الا نباتکما، مگر میں تم دونوں کو بتا دوں گا، بتاویلی، اس خواب کی تفسیر، تعبیر، قبل ان یاتیکما، قبل اس کے کہ وہ تمہارے پاس لے کر آ جائے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ سب اس لیے ہے کہ مجھے میرے رب نے یہی سکھایا ہے، انی ترکتو، میں چھوڑ آیا ہوں، ملت قوم، ایسے قوم کا مذہب، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وبالآخرۃ، آخرت کا یقین نہیں رکھتے، وہم کافرون، اور وہ اللہ کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، کافر ہیں، واتبعت، اور میں مانتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، ملت آبائی، اپنے آباء و اجداد کے دین کی، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی، ابراہیم، میرے دادا جد امجد حضرت ابراہیم کی، و اسحاق، اور میرے دادا حضرت اسحاق کی، و یعقوب، اور میرے والد محترم حضرت یعقوب کی، ما کان لنا، ہماری یہ مجال نہیں، ان نشرک باللہ، کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ پر، من شیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، ذالک من فضل اللہ علینا، یا اللہ کے فضل میں سے ہے ہم پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے جیل کے دونوں ساتھیوں، سب سن لو، ارباب متفرقون، یہ بتاؤ کہ کیا بہت سارے پالنے والے، خیرون، بہتر ہیں، ام اللہ، یا ایک اللہ، ام اللہ، یا اللہ، الواحد، جو ایک ہے، یکتا ہے،
القہار جو قہر والا ہے، ما تعبدون من دونہ تم اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے ان خداؤں کی، الا اسمان مگر نام، سمیتموہا جن کے تم نے خود گڑھ لیے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس پر کسی قسم کی دلیل نہیں اتاری، ان الحکم الا للہ اس دنیا کے اندر فیصلے تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارا اور اسی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ مگر اللہ ہی کی، الا ایاہ کا ترجمہ مگر اللہ ہی کی، ذالک الدین القیم یہ دین کا جو خلاصہ میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، ذالک الدین القیم یہ قائم رہنے والا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ گویا پہلے اپنا ایک کمال بتایا اور کمال بتانے کے ساتھ کہا کہ جو کھانا تمہارے پاس آنے کا ہے اس سے پہلے میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مگر اس سے پہلے دین کی طرف دعوت دی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانا آج تمہارے پاس بن کر آئے گا وہ کھانا کیا ہوگا، کتنی مقدار کے اندر ہوگا، اس کھانے کو کھانے کے بعد تم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، میں اپنے اس علم کی روشنی میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے پاس کھانا کیا اور کتنی مقدار میں آنے والا ہے۔ یہ دونوں قسم کی توجیحات اور تفسیرات مفسرین نے نقل کی ہیں۔ قال حضرت یوسف نے کہا لا یأتیکما طعام تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا، ترزقانہ جو تم کو دیا جاتا ہے، الا نبأتکما مگر میں تم دونوں کو بتاؤں گا، بتاویلہ اس خواب کی تعبیر، قبل ان یاتیکما قبل اس کے کہ وہ تم دونوں کے پاس آ جائے، ذالکما مما علمنی ربی یہ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، انی ترکت ملت قوم میں چھوڑ آیا ہوں ایسے قوم کا مذہب، لا یؤمنون باللہ وبالآخرۃ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت پر، ہم کافرون اور وہ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں، واتبعت اور میں اتباع کرتا ہوں ملت آبائی اپنے آباء و اجداد کے دین کی، جو آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہیں، ما کان لنا ہماری یہ مجال نہیں ان نشرک باللہ من شیء کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کچھ بھی شریک ٹھہرائیں، ذالک من فضل اللہ علینا یہ اللہ کے فضل میں سے ہم پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن وعلی الناس اور لوگوں پر، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر اکثریت کفرت الفسق والفجرہ کی ہے، یعنی فاسق فاجر اللہ کے نہ ماننے والے نا شکرے اس دنیا میں زیادہ ہے، لہذا کسی چیز کا زیادہ یا کم ہونا یہ معیار نہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہوا اکثرہم لا یعقلون اکثر الناس لا یشکرون، کسی جگہ پر 80 افراد ہیں، ایک جگہ پر 8 افراد ہیں، تو ضروری نہیں ہے 80 افراد صحیح، کیونکہ معیار جو قرآن نے دیا ہے وہ حق اور باطل کا دیا ہے، چاہے ماننے والا ایک ہو یا ماننے والے 100۔ قرآن نے بار بار جو اکثریت کے اوپر ضرب لگائی ہے کہ اکثریت یہ نہیں کرتے، اس کے بعد یہ اسی لیے کہ یہ کہنا اچھا فلانے تو یہ کرتے ہیں، بھائی ٹی وی دیکھنا جائز ہے، نہیں جائز نہیں ہے، تو مدینہ میں تو ٹی وی دیکھتے ہیں۔ بھائی معیار کسی جگہ کا قیمتی ہونا یا کسی جگہ کا بابرکت ہونا یا کسی جگہ کا زیادہ ہونا یا دیکھنے والوں کا کثرت والا ہونا یہ نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ حق کیا ہے، اللہ کے دین کیا ہے اور اس کے حکم کیا ہے اور اس کی شریعت کیا ہے، یہ ہمارے پاس معیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء جمہوریت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ جمہوریت کے اندر ایک بھنگی ہے اس کی رائے اور ایک عالم اور دانشور ہے جس کے علم ہے، جس کے پاس علم کی طاقت ہے، اس کی رائے برابر ہے۔ جمہوریت کے اندر تو انسان کو تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے، جمہوریت کے اندر یہ گنا جاتا ہے کہ افراد کتنے ہیں اور رائے سب کی برابر ہے۔
اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی رائے کو تولا جائے کہ آیا اس کی رائے ہے کس قابل، اس کی رائے اس کام کے لیے موزوں اور بہتر ہے یا بھی نہیں. حالانکہ جمہوریت میں یہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء جمہوریت کے قائل نہیں ہیں کہ کسی معاملے کے اندر کسی چیز کے ووٹ کا زیادہ پڑنا یہ اس بات کا معیار نہیں ہے کہ فلانا بندہ اس منصب اور عہدے کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثریت معیار نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے. یا صاحبی السجن، اے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون، کہ متفرق الگ الگ رب، خیر بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ الواحد جو یکتا ہے، القہار اور جو قہر والا ہے. ما تعبدون من دونہ، تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا، الا اسمان، مگر ان ناموں کی، سمیتموہا، جن کو تم خود نے خود رکھ لیا ہے. سمیتموہا یعنی وہ سارے معبود تم نے خود سے گڑے ہیں. انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کسی قسم کی کوئی سند نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. امرا، اور اسی نے حکم دیا، اللہ تعبدو، کہ تم بات نہ مانو، الا ایاہ، مگر اللہ ہی کی. اللہ تعبدو، کہ تم بات نہ مانو، عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر صرف ایک اللہ ہی کی. ذالک الدین القیم، یہ قائم و دائم رہنے والا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اب دوبارہ جیل کے دونوں ساتھیوں سے مقصد اصلی کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ پوچھنے والا شخص اس کا اصل مقصد تو خواب کی تعبیر تھا، لیکن نبی نے اس اپنے منصب کی قدر کرتے ہوئے اس وقت دعوت و تبلیغ کا کام اور فریضہ سر انجام دیا. اب ان میں سے ایک سے کہا کہ تم میں سے ایک اپنے مالک کو، اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور تم میں سے دوسرا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور ایسا سولی پر چڑھا دیا جائے گا کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو گدھ اور پرندے کھائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر کسی خاص پوچھنے والے کو خاص جواب نہیں دیا، آپ نے اندازہ اگر میری بات سے کیا، بلکہ یہ کہا تم میں سے ایک بندہ یہ کرے گا اور تم میں سے دوسرا بندہ یہ کرے گا. کون کیا کرے گا اور کون کیا نہیں کرے گا متعین کر کے نہیں بتایا. یہ انبیاء کا منصب ہے کہ جو دوسروں کی خاطرداری، دوسروں کی داد رسی، کہ خواہ میں اگر کسی کو بتا دیا کہ عنقریب وہ مرنے والا ہے اور بتلانے والا نبی ہے اور خواب کی تعبیر دے رہا ہے جو ہر صورت میں پوری ہونی ہے، ایسا نہ وہ غم کے اندر پگھل جائے، وہ مزید تکلیف کے اندر آ جائے. تو صرف اتنا کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے عزیز مصر کو، بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور تم میں سے دوسرا اس کو سولی چڑھا دی جائے گی اور گدھ اور پرندے اس کے سر سے اور اس کی لاش سے نوچ نوچ کر کھائیں گے. اب یہ جو دونوں خواب دیکھنے والے تھے، بعض روایات کے مطابق یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو صرف آپ کی بزرگی چیک کرنے کے لیے آئے تھے، ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہیں، ہم نے خواب نہیں دیکھا. اس پر حضرت یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ معاملہ تو وہی ہے جیسا تم نے پوچھا ہے. معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر جب دے دی جائے تو وہ خواب کی تعبیر اللہ کے حکم سے اٹل ہو جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ ثابت اور پختہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کے ہٹنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. یا صاحبی السجن، اے جیل کے ساتھیوں، دونوں ساتھیوں، اما احدکما، رہا تم میں سے ایک، فیسقی ربہ، پلائے گا اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، خمرن، شراب. رب کے بارے میں مکمل تفصیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آیا رب کس کو کہا جاتا ہے، اور فی زماننا شریعت محمدیہ کے اندر رب کہنے کی گنجائش اپنے آقا کو ہے کہ نہیں، یہ ساری تفصیل پہلے کر چکا ہوں. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ، کھائیں گے، الطَّيْرُ، پرندے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر میں سے. قُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ پورا ہو گیا. الَّذِي، وہ معاملہ، فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے. یا صاحبی السجن، اے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، رہا تم میں سے ایک، فیسقی، پلائے گا، ربہ، اپنے آقا کو، خمرن، شراب.
وَأَمَّا الْآخَرُ اور رہی بات دوسرے کی فَيُصْلَبُ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ کہ کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے. قُضِيَ الْأَمْرُ معاملہ پورا ہو گیا. الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وہ معاملہ جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اور کہا حضرت یوسف نے اس شخص سے جس کے بارے میں یہ گمان تھا أَنَّهُ کہ وہ نَاجٍ مِّنْهُمَا نجات پانے والا ہوگا ان دونوں میں سے. اذکرنی عند ربک مجھے اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کر دینا. اذکرنی میرا تذکرہ کر دینا عند ربک اپنے آقا کے پاس. لیکن انساہ الشیطان شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکرہ اس کا تذکرہ کرنا. فلبث سو ٹھہرے رہے حضرت یوسف فی السجن جیل کے اندر بضع سنین کچھ سال. بضع سنین کچھ سال. اب یہاں پر ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص کے بارے میں یہ گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ نجات پائے گا اور اپنے آقا کو جا کر عزیز مصر کو جا کر شراب پلایا کرے گا، اس سے کہا کہ دیکھو اپنے محسن کی قدر کرنا. تم کو خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں اور صحیح خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں، مجھے بھول نہیں جانا. اپنے آقا کے پاس جا کر تذکرہ کرنا کہ ایک خامہ خام کا ملزم جس کو آپ کی بیوی نے جس کو آپ کے ایک عہدیدار کی بیوی نے پھنسا دیا ہے، وہ بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی الزام اور ثبوت کے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی خاطرداری کیجیے، اس کی مدد کیجیے. لیکن جب یہ شخص باہر نکلا اور باہر نکل کر ایک شخص کو تو سولی چڑھ گئی اور دوسرا شخص شراب پلانے کے کام پر مامور ہو گیا، تو اس موقع پر شیطان نے اپنا کام کیا. گویا اصل تو اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ یہ جو جیل کے دونوں ساتھی تھے یہ حضرت یوسف کی خلاصی اور رہائی کا ذریعہ تھے. لیکن شیطان نے یہاں پر ایک چال چلی، اور شیطان نے چال یہ چلی کہ یہ جو سبب تھا درمیان کا کہ اپنے عزیز مصر کے بجائے بادشاہ کے تم چونکہ ساقی اور شراب پلانے والے ہو، وہاں پر جا کے میرا تذکرہ کر دینا تاکہ میں جیل سے باہر آ جاؤں. تو ایسے موقع پر شیطان نے اپنا تھوڑا تصرف زیادہ کر کے دکھایا اور اس شخص کے دماغ سے یہ بات محو کر دی، بھلا دی کہ بھائی حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی. اب ادھر حضرت یوسف کو خلاصی کے معاملات حل ہونے کے تھے، ادھر شیطان نے چال چلی اور شیطان نے چال چل کر اس کے دماغ سے یہ بات نکال دی. اب اللہ کی طرف سے ایک اور تدبیر پیدا ہوئی. معلوم ہوا کہ صبر رکھیے اور پریشان نہ ہوئیے. اگر جتنے آپ کے معاملات حل ہونے کے راستے ہیں وہاں پر سامنے والا مزید آپ کے راستے بند کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اور راستے کھولے گا، فکر نہ کریں. یہاں پر اتنا بڑا معاملہ ہے، شیطان نے اپنے تصرف سے زیادہ اس کے دماغ سے بات کو نکال دیا، لیکن چونکہ رب کا حکم تھا تو اللہ چونکہ اس دنیا کے اندر دارالاسباب ہے، کسی سبب کے ذریعے سے اللہ نے نکالنا ہے، ورنہ تو کرامت اور معجزہ ہو جائے گا. نکالنا اسباب کے تحت ہے. اب اللہ کی تدبیر دوبارہ ان سب کے اوپر غالب آئی اور دوبارہ خلاصی کا راستہ اللہ نے ایک اور پیدا کیا. وقال للذی ظن اور کہا حضرت یوسف نے اس کو للذی ظن جس کے بارے میں یہ گمان تھا انہ ناج منہما کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا. اذکرنی عند ربک میرا تذکرہ کر دینا اپنے رب کے یہاں. فانساہ الشیطان ذکر ربی شیطان نے اس کو بھلا دیا آقا کے سامنے تذکرہ کرنے سے. فلبث فی السجن چنانچہ حضرت یوسف ٹھہرے رہے جیل کے اندر بضع سنین کچھ سالوں تک. جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگ اتنی محبت کرنے لگے تھے کہ جو جیل کا بڑا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا انتہائی عقیدت مند اور محبت کرنے والا ہوں. حضرت یوسف نے اس سے کہا کہ بھائی مجھ سے محبت مت کرو. بچپن کے اندر مجھ سے میری پھپھو نے محبت کی تو مجھ پر چوری کا الزام لگا. پھر لڑکپن کے اندر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو مجھے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. اور عین جوانی کے اندر عزیز مصر کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو آج تمہارے سامنے جیل کے اندر پڑا ہوں. لہٰذا میں اس وقت آزمائشوں کے اندر ہوں
لہذا مجھ سے محبت کرنے کے چرچے عام نہ کرو۔ اب اللہ کی تدبیر دوبارہ سر چڑھ کر بولنے لگی، اور وہ اللہ کی تدبیر دوبارہ اس طریقے سے چڑھنے لگی کہ بادشاہ نے ایک رات خواب دیکھا، اور بادشاہ کا خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گایاں ہیں، اور 7 موٹی گایاں اس کو کھانے والی 7 دبلی گایاں ہیں، پتلی گایاں ہیں۔ اور جب یہ خواب دیکھا تو صبح خواب سے اپنی نیند سے بیدار ہوا، اور وہ بادشاہ اپنے لوگوں اور سرداروں کو، پارلیمنٹ کے جیسے افراد ہوں گے، ان کو جمع کیا اور کہا کہ افتونی رویایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ذرا مجھے بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم کو پتہ ہے تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ان کو اس خواب کی تعبیر کا علم تو تھا نہیں، بعض اوقات آدمی کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ غلط بات کہتا ہے، جیسے مشہور ہے لاہوریوں سے راستہ پوچھ لینا، اس بات کی دعوت دینا ہے کہ آپ غلط جگہوں پر ہی جاؤ گے، مشہور ایک بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو راستہ تو ان کو معلوم تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کہنے لگے کہ یہ تو ایسے ہی بس خواب ہے جس کے اندر حقیقت اور غلط، صحیح اور غلط، رتب و یابس بات جمع ہو جاتی ہے، اور حقیقت پھر انہوں نے کہی کہ اصل بات تو یہ کہ ہمیں خواب کی تعبیر پتہ ہی نہیں۔ اب چونکہ اس بادشاہ کے پاس وہ ساقی یعنی شراب پلانے والا تھا، اس کا ماتھا ٹھٹکا، اور اس کو خیال آیا کہ اوئے ہوئے ہوئے بھائی، وہ تو حضرت یوسف جیل کے اندر پڑے ہیں، آج میں ان کے خواب کی تعبیر کی برکت سے زندہ ہوں تو حضرت یوسف کی وجہ سے ہوں۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ارسلون، مجھے آپ جیل خانے کے اندر بھیج دو، میں وہاں پر جا کر یوسف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل کریں گے۔